بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب سب بھائیوں کا اور بہنوں کا بہت خاموشی ہے اور لگتا ہے سکون اور سکینت نازل ہوئی بھی ایسے ہی ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سکون نازل ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ اس سکون کے اندر جو ہے کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں آج سے کچھ ہمارا ونڈز آف چینج کا ایک ٹور چل رہا تھا، تو میں صبح کوئی 11-12 بجے کے قریب میں نے کسی جگہ جانا تھا، تو میں ان ڈرائیو پہ جا رہا تھا، تو ڈرائیور سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بالکل خاموشی ہے ہر جگہ اسلام آباد میں، تو اسلام آباد کب جاگتا ہے؟ تو اس نے کہا سر تقریباً 12 بجے جاگتا ہے۔ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے 12 نہیں بجے، تو اس کا مطلب آپ لوگ سو رہے ہیں، تو اٹھانا تو نہیں پڑے گا آپ لوگوں کو؟ نہیں، وہ کاشف بھائی انشاءاللہ اٹھائیں گے آپ کو آگے، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے کس طرح اٹھاتے ہیں۔ چلیں جزاکم اللہ خیر۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو آغاز کرنے سے پہلے میں ایک ہسٹوریکل ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1920s میں جو ورلڈ وار 1 کے بعد ایک امریکہ کے اندر ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں دا نوبل ایکسپیریمنٹ۔ یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اس کی بنیادی طور پہ وجہ جو تھی وہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی ایمرجنگ پرابلم تھی، وہ تھی الکوہل کی کنزمپشن، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ کرائمز بڑھ رہے تھے، بہت زیادہ سوشل انٹیگریشن اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو امریکن گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک ڈیسیجن لیا کہ ہم الکوہل کی کنزمپشن کو بین کر دیں گے، اینڈ دے بینڈ دی الکوہل کنزمپشن فار اراؤنڈ 13 ایئرس، 13 سال تک تقریباً اس کو بین رکھا، یعنی 1920 سے لے کے 1933 تک الکوہل کو امریکن سوسائٹی کے اندر بین کر دیا گیا، اور کہا کہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے، جو بندہ پتہ چل گیا کہ اس نے الکوہل کو کنزیوم کیا ہے تو یہ اس کے لیے سزائیں ہوں گی۔ آفٹر 13 ایئرس دے ریموو دا بین، اس بین کو ریموو کر دیا۔ وائی ڈڈ دے ریموو دا بین؟ کیا پرابلم سالو ہو گئی تھی؟ نہیں، انفارچونیٹلی انہوں نے کیا دیکھا کہ اس دورانیے میں، یعنی 13 سال کے اس عرصے اور دورانیے کے اندر باقاعدہ الکوہل کی کنزمپشن ملٹی فولڈ ٹائمز بڑھ گئی۔ نہ صرف کنزمپشن بڑھ گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرائم تھا وہ بھی بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو گیا تھا، یعنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے لوگ کرائمز کرنا شروع کر دیے، ٹو دی ایکسٹینٹ دے ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بین کو ریموو کر دیں کیونکہ پرابلم پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سو آپ امیجن کریں کہ 13 ایئرس دے امپلیمنٹڈ اے لا ٹو بین دی الکوہل اور اس کی کنزمپشن کو، اینڈ دے فیلڈ، اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ان دی امیرکن ہسٹری کہ اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ، اے فیلڈ سوشل ایکسپیریمنٹ۔ Now, why did I give this example to you? I want to give you a comparative. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یا مدینہ کے اندر اللہ کے حکم سے الکوہل کو اس کو بین کیا تھا۔ And what was the success rate? اور آپ امیجن کریں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 13 سے 14 سال لگے، almost similar amount of period، یعنی جنگ احد کے بعد جا کے الکوہل کی کنزمپشن کو حرام کیا گیا۔ And what was the result? How successful we were. Can you imagine 99.9% success rate? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اس کے نتیجے پہ پورا مسلم معاشرہ ایک ایڈکٹیو سبسٹنس سے پیوریفائی ہو گیا۔ And why am I saying 99.9% and not 100%? Because ہمارے پاس کچھ ریلیپسز کی ایگزامپلز ملتی ہیں صحابہ کی زندگی سے، کیونکہ obviously ایک ایڈکٹیو سبسٹنس ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہر بندہ اس طریقے سے باہر نہیں نکل پاتا، تو ہمیں ایک دو ایگزامپلز ملتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ صحابہ اس کو نہیں اوور کم کر سکے، لیکن 99.9% سکسیس ریٹ پورے معاشرے کو۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ جب ایک بندے نے یہ ندا دی کہ شراب کو کمپلیٹلی حرام کر دیا گیا، تو and I was serving that wine، میں الکوہل کو یا پھر خمر کو سرو کر رہا تھا، تو جیسے ہی یہ آواز آئی تو کسی کے منہ میں شراب کی اگر اس نے گھونٹ لیا ہوا تھا اس نے منہ سے نکال دیا، پھینک دیا، یہاں تک کہ باقاعدہ شراب اس طرح مدینہ کی گلیوں میں بہنا شروع ہو گئی جس طرح بارش آتی ہے تو آپ نے دیکھا پانی بہ رہا ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر بھی اور اس طریقے سے اسٹریٹس کے اوپر، and complete purification. Now, why did I give this example? یہ میں نے example آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں as a solution to the social problems،
چاہے انڈیویجول پرابلمس ہوں چاہے کمیونل پرابلمس ہوں, سوشل پرابلمس ہوں. اور انڈیویجول پرابلمس کو اوور کم کرنا پھر آسان ہوتا ہے بنسبت یہ کہ آپ کمیونل پرابلمس کو سالو کریں, بڑی پرابلمس کو. So when we are talking about Islam as a solution, we are not talking about a utopian idea. ایک idealistic باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم ریئل لائف ایگزامپلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. We have achieved results, pragmatic results. اور اسلام نے کر کے دکھایا ہے, اسلام نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. اسلام has commanded respect at every front. اور بہت سی ایگزامپلس ہیں, یعنی I have list of examples because میرے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ میں آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلس دے سکتا تھا. One more example that I would like to give, اور میں ماڈرن ایگزامپلس بھی اس کے لیے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. One more example that I want to give it to you is کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے, یعنی بڑی ونڈکٹیو نیچر تھی عربس کی, خاص طور پہ بیڈوینس کی بہت زیادہ ونڈکٹیو نیچر تھی. They would fight over small things. اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ, خاص طور پہ عربوں کی تاریخ پڑھیں, پری اسلامک ٹائم, اچھا ویسے اس کو پری اسلامک ٹائم نہیں کہنا چاہیے, اسلام تو شروع سے تھا, لیکن جب اسلام کو عربیہ میں ریوائیو کیا گیا تو یو وڈ بی امیزڈ کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ سالوں نہیں بلکہ ڈیکیڈز دے وڈ فائٹ فار. فار ایگزامپل میرے پاس کچھ وارز کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک وار ہے جسے کہتے ہیں حرب البسوس. یہ جو حرب البسوس تھی, یہ ایک خاتون تھی, اس کا ایک کیمل تھا جس کا نام تھا بسوس, یعنی ایک خاتون کا نام تھا بسوس, اس کا ایک کیمل تھا, ایک اونٹ تھا. وہ کسی دوسرے شخص کی سینچری کے اندر داخل ہو گیا, باؤنڈری کے اندر داخل ہو گیا. اب جانور تو داخل ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے لڑائی ہوئی. اینڈ امیجن کہ وہ کتنے سال تک جنگ رہی, فور 40 years, 40 سال تک وہ اس بات پہ لڑتے رہے. And there are many more examples. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حرب داحس والغبراء, حرب الفجار, الحلف العامری, اور اس طرح کر کے بہت سی آپ کو وارز ملیں گی کہ جن کے اگر آپ ریزنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے then you would be laughing at them. For example, میں نے دیکھا کہ اچھا یار میں ذرا اسٹڈی کروں کہ what were the reasons behind those wars, majority of the wars. تو ایک کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ ایک ریزن تھا. ہارس ریس ہو رہی تھی تو ایک جگہ پہ کسی گروپ نے چیٹنگ کی اور وہ آگے نکل گئے, جنگ شروع ہو گئی اور کئی سالوں تک جنگ لڑتی رہی. سبحان اللہ. اسمال انسلٹس, واٹر سورس, ایکسیڈنٹل کلنگ, وائلیشن آف ٹرائبل پرائڈ, اینڈ دے وڈ فائٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز. اس معاشرے کو امیجن کریں اکٹھا کرنا, اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل, جو اس طرح کی چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ حساس اور سینسٹیو ہے. اینڈ دیز تھنگز ور انگرینڈ ان them, in their culture. لیکن امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں مثال ملتی ہے جب آپ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے, اور آپ نے مواخات مدینہ جو قائم کی, سبحان اللہ, تاریخ کے اندر آپ کو یہ کبھی اگزامپل نہیں ملتی کہ اس معاشرے کو اس لیول کے اوپر ٹرانسفارم کیا. اور اس چیز کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا اپنی اس نعمت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو, تم دشمن تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی جنگیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایسا کر دیا کہ تم بھائی بھائی بن گئے. اور مواخات مدینہ کی ایگزامپل سبحان اللہ بہت زیادہ دی جا سکتی ہے. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو یو دس ایگزامپل کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریئل پرابلم کو سالو کیا, اور یہ تاریخ کے اندر ریکارڈڈ ہے. دیز آر ناٹ آئیڈیلسٹک اینڈ یوٹوپین آئیڈیاز, دیز آر ریئل آن گراؤنڈ فائنڈنگز دیٹ وی کین ہیو. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں جلدی سے, سوشل سیکیورٹی کی. آپ کو پتا ہے کہ عرب کلچر کے اندر پولیس کا کوئی سسٹم نہیں تھا, ٹھیک ہے. صحراؤں کے اندر کوئی بندہ بیچارہ چلا جاتا تھا, کوئی قافلہ جاتا تھا, ضرور لٹ کے آتا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب صحرا ہے اور غربت ہے, بیڈوینز ہیں, اب مال ہے اس کی قلت ہے, ریسورسز کی قلت تھی وہاں پہ, ڈیزرٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایک قسم کی جسے کہتے ہیں لوگوں کے ہاں فائنینشیل اور یا اس طرح کی اکنامک ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے اندر ایسا سوشل جسٹس قائم کیا. امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں جو ایکچوئل میں ہوئی, آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون جو ہے وہ حیرا کے مقام سے نکلے گی جو عراق کا علاقہ ہے, اینڈ شی وڈ ٹریول ٹو مکہ وچ از اراؤنڈ 1200 کلومیٹرز, 1200 کلومیٹر تقریباً. آئی تھنک لاہور سے کراچی شاید, اف آئی ایم ناٹ رانگ,
تقریباً 1200-1300 کلومیٹر شی وڈ ٹریول, اور اس کو آسمان کے علاوہ, آسمان والے کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. اتنی سیکیورٹی, ایک اکیلی خاتون اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کر رہی ہے صحراؤں کے اندر, اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. سبحان اللہ, سوائے درندوں کے اور اللہ تعالیٰ کے. کوئی پولیس سسٹم نہیں ہے, کوئی چیکس نہیں ہے, کوئی سرویلنس نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے ایک ایک جگہ پہ اب سرویلنس شروع ہو گئی نا. پاکستان میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہے ٹریفک وغیرہ کی, مجھے بھی پتا ہے, لیکن اس کے باوجود, سرویلنس نہ ہونے کے باوجود اتنا جسٹس ہے سبحان اللہ اس معاشرے کے اندر, ایک لینڈ میس کے اندر جہاں پہ کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کے باوجود اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں. اور اس کے کمپیریزن میں اگر آپ یورپ کو دیکھیں, ہم بہت زیادہ یورپ کی باتیں کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں یورپ کے اندر خواتین کے خلاف کرائم ریٹ کیا ہے, سیکشل وائلنس کتنا ہے, اللہ معاف کرے 31% خواتین 18 سے 74 ایئرس کے درمیان they are subject to sexual violence. 34%, یہ بہت بڑا نمبر ہے. They have been violated, sexually assaulted. میں سوچتا ہوں کہ یار سبحان اللہ اسلام نے اپنا کتنا اپنے آپ کو منوایا, اور بھی بہت سے ایگزامپلس ہیں, but I will go. So میرا سوال جو ہے, the question that I want to address is کہ ہمارے پاس اسلام نے اپنے آپ کو ہر فرنٹ کے اوپر ثابت کیا. Why do we lack confidence in Islam? جب ہم اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے سولوشن, why don't we take confidence from that? ہمیں اعتماد کیوں نہیں ہوتا اپنے آپ میں؟ ہمیں اسلام کو کوٹ کرتے ہوئے اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ دس از ویری ریئل تھنگ. آپ خود دیکھیں, اپنے آپ سے پوچھیں, ہم لوگ جب بھی کسی جگہ پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اس کے پیچھے سائنٹیفک ریسرچ ہے. یعنی اگر آپ میں کہوں نا کہ یار قرآن میں یہ لکھا ہے تو اتنا کانفیڈنس بندے کو فیل نہیں ہوتا, لیکن اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ یار اس کے اوپر باقاعدہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس, امپیریکل ایویڈنس موجود ہے, سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے, وہ یہ کہتی ہے, ایک دم میرا کانفیڈنس اوپر بڑھ جاتا ہے, اور ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں. تو وائی از دیٹ سو کہ ایون دین وی آر انیبل ٹو فائنڈ دیٹ کانفیڈنس؟ اس کے 2-3 ریزنس ہیں. جو پہلا ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے, ہمیں اسلام کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں. نہ ہمیں اسلام کے بارے میں زیادہ پتا, اور صحیح بات بتاؤں نہ ہمیں ویسٹ کے بارے میں زیادہ پتا. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم بہت زیادہ میسمرائزڈ ہیں, بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہیں. ویسٹ کی مٹیریل اور ٹیکنالوجیکل پروگرس کو دیکھ کے ہم لوگ اتنے زیادہ میسمرائزڈ ہیں کہ ہم ان کے سامنے بہت زیادہ انسیکیورٹی کا اور کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا. اور سیریسلی آئی کین مینشن, میرے پاس باقاعدہ ایک سیریز ہے, وی نیڈ ٹو اسٹڈی واٹ اسلام سیز. جب ہمیں اسلام کے بارے میں پتا چلے گا تو ہمیں ریئلائز ہوگا اسلام ہمیں آفر کیا کر رہا ہے. وی لیک کانفیڈنس بیکاز وی ڈونٹ نو وٹ وی ہیو ٹو آفر ٹو دی پیپل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیوں اس سے زیادہ میسمرائز ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہمیں آفر کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپیرنٹلی گلٹر اور بہت زیادہ میجیکل اس کا انفلوئنس نظر آتا ہے, فیل ہوتا ہے, بٹ وی ڈونٹ نو فار ریالٹی وٹ دے آر ان فیکٹ. سو ایک تو چیز بات یہ. دوسری بات جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کانفیڈنس نہیں ہے, اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کہ اسٹینڈرڈز آف سکسیس ہیز بین چینجڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ماڈرن ٹائمس کے اندر اس ماڈرنٹی کی وجہ سے ہمارے نزدیک جو سکسیس کے اسٹینڈرڈز ہیں, جس کے اوپر آج ویسٹ اور ویسٹ نے اپنے آپ کو منوایا کہ یہی اسٹینڈرڈز آف سکسیس ہیں, وہ ہے مٹیریل پروگرس. مٹیریل پروگرس از دا نیو سکسیس آف اسٹینڈرڈز, نیو اسٹینڈرڈ آف سکسیس. ان فیکٹ اسلام جو ہمیں اسٹینڈرڈ دیتا ہے سکسیس کے, سیکورٹی, ویلیوز, آخرت, یہ سب چیزیں they don't mean anything, یعنی اب they don't mean anything in this modern world. So success کے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. اور یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بڑی مشہور اگزامپل دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ دمشق میں گئے, فلسطین میں گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں پہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ امیر المومنین آپ آ رہے تھے, آپ کا افتتاح کرنا تھا آپ نے اس سٹی کو, کیونکہ مسلمانوں نے کانکر کر لیا تھا فلسطین کو, بیت المقدس کو. تو ابو عبیدہ پہلے آئے ملنے کے لیے. ہی واز دا کمانڈر. ہی سیڈ آپ کس حالت میں جا رہے ہیں؟ آپ ایک اونٹ پہ سوار ہیں اور سادے سے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے, بڑے بڑے لیڈرز اکٹھے ہوں گے, تو آپ کوئی اچھے کپڑے پہن لیں, کوئی ذرا تھوڑے سے زیادہ جسے کہتے ہیں پریزنٹیبل بن جائیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ کو دیکھا, he was alone with his camel and his one خادم, that's it. تو اس موقع پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشہور شعر, ابو عبیدہ مجھے تم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جو تم یہ باتیں کر رہے ہو.
Are these our standards of success? Are these the things that we are proud of? No, we have never been proud of these things. کہ میرے پاس مال کتنا ہے, میرے پاس ایڈوانس, میرے پاس مٹیریل کتنا ہے. We were never ever successful in these things in the history. نہ ہمیں اسلام نے یہ اسٹینڈرڈ آف سکسیس دیا ہے. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ, نحن القوم اعزنا اللہ بالاسلام فاذا ابتغینا العزة بغیرہ اذلنا اللہ. ہماری جو عزت ہے, ہمارا کانفیڈنس ہے, ہمارا رسپیکٹ جو ہے, ہماری ویلیو جو ہے, اٹ از انگرینڈ ان اسلام. اسلام ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. دس از دا تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو آفر, دیٹ از نتھنگ ایلس. اور اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی جگہ سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. So standards of success have been changed. تیسری چیز بہت امپورٹنٹ پتہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر lack of confidence ہے, and that is we have never actually lived Islam. Unfortunately, بھائی ہم نے اسلام کو کبھی ٹرائی نہیں کیا. ہمیں خود کانفیڈنس نہیں اپنے دین کے اندر, یار اگر میں اس طرح کر لوں گا تو سکسیسفل ہو جاؤں گا. یعنی ہمیں ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال, رحمہ اللہ کی مثال نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث نے میری پوری زندگی کا کیریئر بنا دیا. پتہ کون سا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن. کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں قرآن کے, یار آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں, کوئی بڑا کام کریں. تو انہوں نے کہا یہ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلم, اس حدیث نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. He lived his life through that. مجھے خود اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے اتنا کہ میں اسلام پہ عمل کروں گا تو میں دنیا کے اندر سکسیسفل ہو جاؤں گا. مجھے نہیں پتا, مجھے لگتا ہے کہ ہاں مجھے یار بیچلرس کرنا ہے, مجھے باہر سے پی ایچ ڈی کرنی ہے, مجھے فلاں اسکلز. اچھا میں کسی جگہ پہ اس چیز کو ٹریولائز یا ڈیمین نہیں کر رہا کہ آپ یہ کام نہ کریں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنے دین میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے. وہ جو ہم مثال دیتے ہیں رستم کی, جنگ قادسیہ کی بڑی مشہور مثال دیتے ہیں ہم. ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہ رستم کے وہ کوٹ پہ پہنچے اور وہاں جا کے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تم کون ہو, تم یہاں سے منہ اٹھا کے آگے بھائی یہ جو چرواہے اور بیڈوینز صحرائی, تم لوگوں کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, تم ہم سے پنگا لوگے, ہم سے لڑو گے جا کے. تو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور وہ جو ہے کہ تم لے کے کیا آئے ہو, آفر کیا کر رہے ہو, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے, کس بیسس کے اوپر تم مجھ سے نیگوشیٹ کرنے آئے, واٹ آر یو بارگیننگ فار. یہ اس کا بڑا ویلڈ کوسچن تھا, اس کی شکل دیکھ کے, صحابی کی شکل دیکھ کے, اس کے پورے ڈیمینر کو دیکھ کے, تو وہ ہی ہینڈلڈ ہمسیلف. تو اس موقع پر وہ بڑا مشہور لقد ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تم ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالیں. This is what we are going to bargain for. This is what we have to offer. اتنا کانفیڈنس کیسے آیا؟ Because he lived Islam. He experienced, اس کو پتا تھا کہ یہ اسلام نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس کمانڈر کے سامنے جو ہے, پرشین کمانڈر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو ہم نے نہیں وہ اپ ہیلڈ کیا. تو I think one of the main reasons is we lack Islam because we have never experienced it, we have never tried it, never done that in fact. تو علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر بھی ہے نا, وہ بڑا مشہور, تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تم باتیں کرتے ہو, ہاں ہم بہت زیادہ اچھی اسپیچز کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, ہاں اسلام بڑا وہ یہ وہ, لیکن گفتار ہی ہے, کردار کدھر ہے؟ Where did we actually implement it? So this is something I think one of the reasons. So جلدی سے I have like 5 minutes left. I want to say کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس کانفیڈنس کو ریگین کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے آگے بڑھنا ہے نا, اب اگلا قدم, ٹھیک ہے ہمیں ریئلائزیشن ہو گئی, so what are we going to do? So the first thing is, جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ start studying Islam. واللہ العظیم میں جب سے مطلب ایک تو ہمارے ہے نا ایک بہت سا ایک امپریشن ہے کہ اچھا ہم مسلمان ہیں اور یہ وہ, واقعی اسلام کو اسٹڈی کریں, علم حاصل کریں, اینڈ واللہ the more you will gain knowledge about اسلام, آپ کو اتنا کانفیڈنس بڑھے گا آپ امیجن نہیں کر سکتے. حالات اپنے ارد گرد دیکھیں اور اسلام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو منوائے گا اسلام, آپ کو میں بتا رہا ہوں. So first of all, study about Islam. The second is also study about the West. ویسٹ جو بہت زیادہ گلیمرائزڈ اور گلٹرڈ ہے نا ہمارے سامنے, سر اس کے بارے میں پڑھیں. میری ایک پوری سیریز ہے, ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر رشید ارشد صاحب, ان کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھتیجے ہیں, ہمارے استاذ بھی ہیں, ان کے ساتھ ایک سیریز ہے میرے یوٹیوب یوتھ کلب کے چینل پہ ہے, تھنگز ایز دے آر, تھنگز ایز دے آر, آپ ضرور دیکھیے گا. وہ اس سیریز کے اندر ہم نے ایکچوئل میں ویسٹ کی زبان سے بتایا کہ ویسٹ ایکچوئل میں ہے کیا, اینڈ دا اماؤنٹ آف سفرنگ دیٹ دے آر گوئنگ تھرو. ہمیں لگتا ہے, ہمیں نا اپیرنٹلی بہت لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس ملٹری مائٹ ہے, اور ملٹری مائٹ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ملٹری مائٹ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. یعنی اگر ہمیں کسی جگہ پہ پروگرس کرنی ہے, مٹیریل پروگرس, تو وہ کس پہ ہے؟ وہ مٹیریل مائٹ, وہ ملٹری مائٹ.
باقی جو ہے نا پرسنل لائف کے اندر وہ گاڑیاں شاڑیاں اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور یہ کمفرٹ کے سارے، اسلام اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتا. زیادہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام بہت زیادہ اس کے اگینسٹ ہے، مطلب یہ چیزیں ہمیں ویک کرتی ہیں. لیکن ملٹری مائٹ کے اندر ٹیکنالوجی اسلام اس کو کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو وہ آپ ضرور سیریز دیکھے گا انشاءاللہ، یو وڈ نو. اور اس کے بعد واللہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کہتا ہے شکر ہے الحمدللہ. وہ جو ہمارے سر میں بھوت اور یہ انسیکیورٹی بھوت سوار ہے اور یہ انسیکیورٹی اور کمپلیکسز ہے نا یار، ہم یعنی بہت بڑے لوگ ہیں، کوئی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے کھوکھلے ہیں. مجھے علامہ اقبال کا وہ بڑا مشہور شعر یاد آتا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سرائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ فیک ڈائمنڈز ہیں، فیک جیولری ہے، صرف گلٹر ہے، سبسٹنس نہیں ہے، فاؤنڈیشنز کچھ بھی نہیں ہے، ڈس انٹیگریشن ہو چکے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر شیخ خالد یاسین ایک ویسٹرن اسکالر آپ نے دیکھا ہوگا، بلیک امریکن، تو آج سے بہت دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وہ اللہ معاف کرے ظالم سفاک، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ویسٹ کے چہرے کو نقاب کیا، بے نقاب کیا. ہم کہتے ہیں نا، ہم ان کے مینرز پہ بات کرتے ہیں، یار وہاں پہ قانون بڑا اچھا ہے، وہ اتنا اچھا ڈیل کرتے ہیں. ان کا اصل قبیح چہرہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ غزہ کے معاملے میں دیکھ لیں. غزہ نے ساری پوری ویسٹ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ، دس از دی ریالٹی کہ کس طریقے سے یہ امریکنز اور یہ سب جو دنیا کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی ہیومن رائٹس کی ایکچوئل کمٹمنٹ کیا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی جب ہم انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے ریالٹی کے اندر اور انسان اس سے گزرتا ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اپیرنٹلی گلٹر ہے، یہ گلٹر اور گلیمر ہے. دیر از نو سبسٹنس اینڈ فاؤنڈیشن دیر. تو شیخ خالد یاسین کا میں بتا رہا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے اپیرنٹلی کہ بہت یہ لوگ نا بہت یار یہ اسٹرانگ ہے، بہت پاورفل ہے، اور پتہ نہیں اللہ ان کو پکڑ ہی نہیں رہا، ان کو تو کوئی نقصان، یعنی یہ اتنی ظلم اور سفاکیت اور بربریت جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ ہی نہیں آ رہی، کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا. لک ایٹ دیئر فیملی سسٹم، LGBTQ، کس طریقے سے فیمنزم، LGBTQ اور ان چیزوں نے تباہ ختم ہو چکا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. اور ان کے ویسٹرن تھنکرز بڑے بڑے جو دماغ ہیں اس ٹائم ویسٹ کے، وہ چیخ رہے ہیں خدا کے لیے تم واپس آ جاؤ، کدھر چلے گئے ہو تم. وہ ایک بلبلا ہے، پتا ہے بہت بڑا ہے بلبلا، لیکن صرف ایک پاپ ہوگا and it will be annihilated and eliminated. So that's the first thing. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی اسی نالج کے ساتھ ہے، وہ know your worth. اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کون. آپ پتہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت زیادہ کام کی. ان کی خودی جو ہے، خودی کا جو تصور ہے وہ بھی ان کا بہت مشہور ہے. اور اسی طریقے سے وہ جیسے ان کی بڑی مشہور نظر مسلمانوں، خاص طور پہ نوجوانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑا مشہور ان کا شعر ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی پوری نظمیں جو ہیں اس میں مسلمانوں، یعنی knowing yourself, knowing your worth. اور قرآن مجید سبحان اللہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین کو اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا. میں سوچتا ہوں اچھا یہ آسمان و زمین، یہ اتنی بڑی بڑی اتنا خوبصورت جو آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ نظر آتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو اللہ نے، یہ سب اللہ نے میرے لیے بنائی. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور پھر وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا یطوف بالبیت، آپ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور آپ نے کعبہ کی طرف دیکھ کے کہا ما اطیبک، اے کعبہ تو کتنی پاکیزہ چیز ہے، واطیب ریحک، اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور کہا وما اعظمک، اور تو کتنی عظیم چیز ہے، واعظم حرمتک، اور تیری حرمت، تیرا احترام کتنا بڑا ہے. اور فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتک، کہ مومن کا احترام اللہ کے ہاں تیرے احترام سے بڑھ کر. ایک مومن کا احترام، سبحان اللہ. میں سوچوں خانہ کعبہ، سبحان اللہ، اگر اپنے آپ کو کمپیریزن کریں، ایک مومن، سچا مومن، اللہ کے ہاں اس کا احترام کعبہ سے اللہ کے ہاں، سبحان اللہ. جب بندہ ان چیزوں کو ریئلائز کرتا ہے تو کہتا ہے یار میں کیا کر رہا ہوں، what am I doing, why am I falling to such low levels. So اپنے بارے میں اپنی ورتھ کو پہچانیے، and that is only possible جب آپ کیا کریں گے، باقاعدہ دین کو پڑھنا شروع کریں گے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس سے سیلف کانفیڈنس اور خاص طور پہ کانفیڈنس انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ سیلف کنٹرول ہے، تہذیب النفس.
اور ہمارے تہذیب النفس کے اوپر، نفس کے کنٹرول کے اوپر پوری آپ کو پتہ ہے تصوف کی ٹریڈیشن پائی جاتی ہے. وہ آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ تصوف کی ٹریڈیشن ہے، احسان کی ٹریڈیشن ہے، ایک علیحدہ بات ہے. لیکن تھرو آؤٹ مسلم ہسٹری کے اندر باقاعدہ اسکالرز ہیو ورکڈ سو ہارڈ آن سیلف کنٹرول اینڈ سیلف ڈسپلن. سیلف کنٹرول، جو بندہ جس کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے وہ کبھی بھی، دیکھیں سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے اپنے نفس سے لڑنا. وہ جیسے ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ای الجہاد افضل، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ، کہ تم اپنے نفس سے اور اپنی خواہشات سے تم لڑو اللہ کی خاطر. سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن. اور وہ علماء نے لکھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایون جہاد بالکفار، کفار کے ساتھ لڑنا وہ بھی اس کے بعد آتا ہے، کیونکہ وہ بندہ جو اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتا، جو اپنے نفس کو اوورکم نہیں کر سکتا، وہ کفار سے کیسے لڑے گا جا کے؟ اس میں تو جان دینی ہے نا، وہاں پہ اپنا نفس قربان کرنا ہوتا ہے، سب کچھ مال اس کو قربان کرنا ہوتا ہے. سو سب سے زیادہ کانفیڈنس سیلف کنٹرول، اس پہ محنت کریں، سیلف ڈسپلن کے اوپر محنت کریں. اور یقین کریں، میں نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھیں گے، جس بندے کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، the one who commands himself، اور اس کو نفس اس کو کمانڈ نہیں کرتا، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا اعتماد ہوتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اینڈ ان شاء اللہ دیٹ ول ہیلپ یو. میرا ٹائم ختم ہو گیا، بس 2 منٹ اور لوں گا ان شاء اللہ. وہ ہے فلفل یور کمٹمنٹس. اسٹارٹ یہاں سے کریں، یہاں سے اسٹارٹ کریں کہ میں جس سے بھی کوئی وعدہ کروں گا نا، میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور میں بتاؤں، یہ سبحان اللہ اتنی بڑی امپورٹنٹ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے تصور کو اس کے اندر ریڈیوس کر دیا. مطلب یہ حدیث ہے نا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی اس بندے کا دین ہی نہیں، وہ بے دین آدمی ہے جو اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتا. یعنی پورا دین اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، میری لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک گرو ہے بڑا، میں ایک زمانے بڑا اس کو فالو کرتا تھا، فٹنس گرو ہے. تو اس نے ایک دفعہ ایک زمانے بڑی مزے کی بات کی. اس نے کہا کہ اس نے سوال کیا، ایسی کانفرنس تھی، اس میں اس نے کہا کہ دیکھو مجھے بتاؤ کہ امیجن کریں آپ کا ایک دوست ہے، بڑا یار ہے، جگری یار، وہ آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے یار میں آپ کے لیے یہ کروں گا. جب وقت آتا ہے وہ وعدے کو نبھاتا نہیں ہے، آپ کو کیا فیل ہوگا؟ برا فیل ہوگا. چلیں ٹھیک، آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، کئی دفعہ. پھر دوبارہ وقت آتا ہے، وہ دوبارہ آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہے. دوبارہ جب وقت آتا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا، پھر دوبارہ بے وفائی کر جاتا ہے، آپ کو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تیسری دفعہ پھر دوبارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ سے وعدہ کرتا ہے اور پھر وہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا پرسپیکٹو ہوگا، کیا رویہ ہوگا؟ آپ کہیں گے آئی ڈونٹ ہیو اینی کانفیڈنس ان، میں اس پہ ریلائی نہیں کر سکتا، یہ بندہ ریلائبل نہیں ہے نا، آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی، اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں. آپ نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں یہ کروں گا، اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. چلیں اپنے آپ کو ایک روم دے دیتا ہے بندہ تھوڑا سا. دوسری دفعہ وعدہ کیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نہیں کمٹمنٹ پوری کی. تیسری دفعہ وعدہ کیا، پھر کمٹمنٹ پوری نہیں کی. ایک وقت آئے گا آپ کا اپنے آپ پہ ریلائنس بھی ختم ہو جائے گی. یو ول لوز سیلف کانفیڈنس واٹس ایور، نو مرضی، آپ کے اندر کوئی بھی کانفیڈنس اور اعتماد ختم ہو جائے گا. سو فلفل یور کمٹمنٹس، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ. تھرڈ تھنگ وہ ہے اللہ پہ توکل، اور وہ توکل جو عین توحید کے مطابق ہے، صحیح توحید کے تصور کے مطابق توکل ہے، صحیح معنوں میں بندہ وہ توکل کرے. بڑی مشہور بہت سی ایگزامپلز ہیں، جلدی سی مثال، جیسے کہ قرآن نے کہا نا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ بندہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی. جس بندے کو پتا ہو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ بندہ وہ امت بن جاتا ہے، وہ اکیلا لڑ لیتا ہے پوری دنیا کے ساتھ. سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ نے دی. تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے اس مثال کوٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وَهُوَ فِي الْهَوَىٰ، ابھی وہ ہوا میں تھے، ان کو ایک پتہ نا کیٹاپلٹ سے پھینکا گیا. تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ الک حاجہ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، I'm here to help، بتائیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، and I'll save you and protect you. انہوں نے کہا اما الیک فلا، آپ کی نہیں، اگر آپ اپنی بات کر رہے ہو پھر نہیں، لیکن مجھے کس چیز کی ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے صرف اللہ چاہیے. تو ہاں آپ کے بھیجنے والے کی مجھے ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو امیجن کریں کہ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا بنا لیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایون آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب کہنے کا مطلب بندہ ہیلپ لے سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، انسان کسی کی مدد لے سکتا ہے اگر وہ مدد کرنے کا قابل، اگر اس کے پاس قدرت ہے، جیسے کہ علماء نے اس کی اجازت دی. لیکن سیلف کانفیڈنس انسان کا تب بڑھتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں سے کسی کی ضرورت نہیں، صرف میرا اللہ پہ ریلائنس. اس بندے کا کانفیڈنس ابراہیم علیہ السلام کی. اور آخری چیز انشاءاللہ بات کر کے وہ یہ ہے، بیکم اے اسٹرانگ بلیور. قوت، ملٹری، میں نے آپ کو بتایا نا امت کے لیول پہ بھی ملٹری مائٹ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.
جسمانی قوت بھی اس میں آتی ہے، ایمانی قوت بھی آتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. آپ نے فرمایا کہ مومن جو قوی مومن ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ بھی ہے اور اس طریقے سے بہتر بھی ہے اس سے جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے. اور فرمایا کہ وفی کل خیر، ہر چیز میں خیر ہے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. جو نفع بخش چیز ہے اس کے لیے محنت اور جستجو کرو اور کبھی بھی انکیپیسیٹیٹڈ نہ ہو، عاجز نہ ہو کہ I cannot do that. یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ اپنا رب ہو. تو طاقت اور اس میں جسمانی قوت بھی آتی ہے. انسان کے اندر جب جسمانی قوت ہوتی ہے، انسان کا عزم حوصلہ اسٹرانگ ہوتا ہے، انسان اور صحیح معنوں میں اسلام کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے، اسلام کو پروفیس بھی کر سکتا ہے انفیکٹ. تو طاقت، قوت، اس کے لیے محنت کرنا انڈیویجول لیول پہ بھی، فزیکلی بھی، اور اس طریقے سے ایمانی پرسپیکٹو سے بھی، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں. سو ود دیٹ انشاءاللہ آئی کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.